ہمارے پاکستان کی جتنے بھی لوگ ہیں، ہماری پوری 25 کروڑ کی جو آبادی ہے، یہ اپنی سرزمین کے ایک ایک ذرے اور ایک ایک انچ کے لیے اپنی جان دینے کے لیے ہمیشہ سے تیار ہے۔ ہماری افواج، ہماری عوام، ہمارے قومی مفاد کے لیے اور ہمارے قومی دفاع کے لیے وہ ہمیشہ سے یکجا ہیں، متحد ہیں۔ اور کل جو رات کو حملے کے اندر ہمارے 26 لوگ شہید ہوئے، 46 لوگ ہمارے زخمی ہوئے، لیکن جوابی کارروائی میں ہم نے 5 بھارت کے جہاز بھی گرائے اور ایک ڈرون بھی گرایا۔ اور ساتھ ساتھ میں نے یہ بھی دیکھا کہ رات میں جاگتا ہی رہا تو میں نے یہ بھی دیکھا کہ صبح کچھ بارڈر کے اوپر چوکیوں پر بھارت کی فوج نے سفید جھنڈے لگا دیے۔ مطلب تم نے اپنی ہار تسلیم کر لی، ابھی تو ہم نے تمہارے حملے کا صرف جواب دیا ہے، حملہ تو ابھی ہم نے کیا بھی نہیں ہے، لیکن سفید جھنڈے لہرا کر شکست تسلیم کر لی ہے۔ تو میں مودی کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، کیونکہ ہمیں بحیثیت مسلمان اور بحیثیت ایک پاکستانی ہمارے آئین کے مطابق اور اسلام کے اندر ہمیں انسانیت کا ایک بہت بڑا درس دیا گیا ہے۔ تو بھارت میں جو لوگ رہتے ہیں ان سے بہت سارے مسلمان بھی ہیں اور انسان بھی ہیں۔ ہم کبھی بھی شدت پسند نہیں ہیں۔ ہم مودی کی اس پالیسی کو، اس کی حکومت کی اس پالیسی کو، اس جائرانہ اقدام کو مذمت بھی کرتے ہیں اور اس کو ایک پیغام دیتے ہیں کہ اپنے ملک کی عوام کو خطرے میں مت ڈالو، اپنے ملک کی اکانومی کو خطرے میں مت ڈالو، اور ایسے اقدامات کر کے آپ اپنی جو پالیسی ہے اس کو ریویو کرو اور اس سے باز آ جاؤ، ورنہ ہمارا تو یہ بحیثیت مسلمان ایمان ہے کہ غزوہ ہند تو ہوگا، اور اس کے لیے ظاہری بات ہے بحیثیت مسلمان ہم تیار بھی ہیں، اور ہمارا یہ بھی ایمان ہے کہ غزوہ ہند کے اندر فتح مسلمانوں کی ہونی ہے، اور ہمارا یہ بھی ایمان ہے کہ ہم جب اللہ کی راہ میں، اسلام کی راہ میں لڑتے ہیں تو ہم شہید ہو جاتے ہیں، اور شہادت کا ایک بہت بڑا رتبہ ہے۔ تو میں بتانا چاہتا ہوں مودی کو کہ ہم تو یہ خواہش کرتے ہیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم وہ خوش قسمت لوگ ہوں کہ جن کے وقت پہ غزوہ ہند ہو، کیونکہ غزوہ ہند نہیں ہے، فتح ہند ہے ہمارے ایمان کے مطابق، اور ہم وہ لوگوں میں شامل ہو جائیں کہ جو جن کا نام آئے کہ ان کے وقت پہ ہوا تھا، تو ہم تو شامل ہونا چاہتے ہیں اس کے اندر۔ تو اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری داستان بھی نہ رہے داستانوں میں، تو پھر ایسے تجربات کر کے یہ بات یاد رکھنا کہ ہم تو اس ایمان والے ہیں کہ شہید ہو کے امر ہو جائیں گے، لیکن تم مردار ہو کر نہ بخت و نابود ہو جاؤ گے، یہ یاد رکھو۔ اس پیغام کے ساتھ میں یہاں پر کل رات کے حوالے سے جو کشمیر کے اندر حملہ ہوا، تو کشمیر کی عوام کو پیغام دیتا ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ پنجاب کے اندر حملے ہوئے، ان کو پیغام دیتا ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ پوری پاکستان کی قوم، پوری پاکستان کی عوام متحد ہے، ہم ساتھ ہیں انشاءاللہ۔ اور میں یہاں پہ یہ بتانا چاہتا ہوں بحیثیت وزیر اعلیٰ اور بحیثیت ایک پارٹی کا ورکر کہ یہ ایک قومی مسئلہ ہے، نیشنل سیکورٹی کا مسئلہ ہے جو اس وقت اس ملک میں چل پڑا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا لیڈر عمران خان جو اس وقت جیل میں ہے، کیونکہ وہ سب سے پاپولر پارٹی کا اور سب سے بڑی پارٹی کا وہ لیڈر ہے، تو ایسی کسی مشاورت میں عمران خان کو شامل ہونا چاہیے، عمران خان کو اس میں شامل کرنا چاہیے، عمران خان کو اس میں بٹھانا چاہیے، کیونکہ عمران خان ایک بہت بڑی یوتھ کو، ایک بہت بڑی پارٹی کو، ایک صوبے کی ایک حکومت کو لیڈ کرتا ہے۔ تو قومی مفاد کے لیے ہمارے آج کیبنٹ میں بھی ہے جو ہمارا فیصلہ ہوا، تو میں چاہ رہا تھا کہ میڈیا کو میں یہ پہنچا دوں ود دا اسپرٹ کہ ہم تیار ہیں، ہم پرعزم ہیں اس ملک کے دفاع کے لیے، اپنی مالی اور جانی قربانی کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ پاکستان میں وہ صوبہ بن رہا ہے کہ جو انیشیٹو کا جو ایک سٹارٹ ہے، پائنیئر ہے، وہ ہمارا صوبہ بن رہا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے لیڈر عمران خان کا جو ویژن تھا، اس ویژن کے مطابق ہم نے اپنے صوبے کو، اپنے اداروں کو اور اپنے سسٹم کے اندر اپنی جو یوتھ ہے اس کو ہم نے کوانٹٹی کے بجائے کوالٹی کی طرف لے کے جانا تھا، کیونکہ جب تک کوالٹی نہیں ہوگی تو آج دنیا میں جس طریقے سے ٹرانسفارمیشن ہو رہی ہے
تو اس کے اندر آپ مقابلہ نہیں کر سکتے. آج یہ جو آپ کا اسٹوڈنٹ لائف سائیکل مینجمنٹ کا یہ جو پروگرام شروع ہو گیا ہے، اس سے سب سے بڑا جو آپ کو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہیں بیٹھ کر اپنے پورے ایچ آر کے حوالے سے، فائنینس کے حوالے سے، مینجمنٹ کے حوالے سے، اپنے ایڈمیشن کے حوالے سے اس پورے سسٹم کو بیٹھ کر ایکسیس آپ کو مل رہی ہے ہر جگہ کے اوپر. اور یہ آپ کو آگے جا کر پروفیشنل لائف میں بھی جب آپ دنیا کے اس معیار پہ کھڑے ہو جائیں گے کہ جو دنیا کو جو معیار چاہیے، تو پھر فلیکسیبلٹی ہے آپ کی ڈگری کی، جب تک وہ دنیا میں اس لیول پہ نہیں ہوگی تو وہی کوانٹٹی والی بات آتی ہے، کوالٹی والی بات نہیں آتی. میں ہائر ایجوکیشن کا مشکور ہوں اس بات کے اوپر کہ وہ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں، اور ہم نے یہ فیصلہ کر لیا اور طے کر لیا ہے کہ ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن جو ہے وہ آپشن نہیں ہے، اب یہ اب ضرورت ہے، اور ہمیں یہ کرنا پڑے گا ضرورت سمجھ کر. اگر ہم نے اپنے یوتھ کو، اپنے ملک کو اس معیار پہ لے کے جانا ہے کہ جو معیار اس وقت دنیا میں ڈیمانڈ ہے. انشاءاللہ ہمارے جو انڈسٹریز کے دیگر معاملات ہیں، چاہے وہ گورننس کے حوالے سے ہیں، چاہے وہ فائنینس کے حوالے سے ہیں، چاہے مینجمنٹ کے حوالے سے ہیں، ٹرانسپیرنسی کے حوالے سے ہیں، میرٹ کے حوالے سے ہیں، وہ ساری چیزیں وہ اس ایک سسٹم کے اندر کور ہو رہی ہیں. اور مجھے پورا یقین ہے اس کے اوپر کہ انشاءاللہ ہماری جو ایک پالیسی ہے عمران خان صاحب کی کہ سیلف سسٹینیبل ملک ہونا چاہیے، سیلف سسٹینیبل صوبہ ہونا چاہیے، اور سیلف سسٹینیبل ادارے ہونے چاہیے. تو یہ اس طرف ایک اسٹیپ ہے، انشاءاللہ ہم اس طرف بڑھ رہے ہیں. اور میں یہاں پہ بتانا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ ہمارے صوبے نے 200 بلین کا سرپلس جو اکٹھا کیا ہے، اچیو کیا ہے، اس کی جو مین وجہ تھی وہ یہی تھی کہ ہم نے پہلے دن سے مانیٹرنگ کے اوپر، مینجمنٹ کے اوپر اور سسٹم کو ڈیجیٹائز کرنے کی طرف جو ایک قدم اٹھایا، تو اتنا پوٹینشیل موجود تھا کہ 200 ارب کا اضافہ ہوا ہے اس کے اندر. اور مزید بھی ہم اس طرف بڑھ رہے ہیں انشاءاللہ، تو مزید بھی اس کے اندر اضافہ ہوگا. میں تمام ان لوگوں کو جنہوں نے اس میں حصہ لیا، اپنا اس مین چیز کے اوپر جس وقت ہماری ضرورت ہے، ہمارے اسٹوڈنٹ کی ضرورت ہے انٹرنیشنلی کمپیٹ کرنے کے لیے، اپنی ڈگریز کو کریڈیبل مزید کرنے کے لیے جو ان چیزوں پہ کام کر رہے ہیں، میں ان کا شکر گزار بھی ہوں اور امید کرتا ہوں کہ اس طرح یہ کام جاری رہے گا. اور ہماری جو حکومت کی ایک پریورٹی ہے ایجوکیشن کے حوالے سے، اس کے اندر ہمارا جو فنڈز ہیں، ہماری جو انویسٹمنٹ ہے انشاءاللہ وہ اپنے ان یوتھ کو ایک ایسٹ بنانے کے لیے انشاءاللہ وہ بھرپور طریقے سے پہلے بھی آپ کو دی گئی ہے اپنے وسائل سے بڑھ کر، اور انشاءاللہ اس دفعہ بھی انشاءاللہ آپ کو اپنے وسائل سے بڑھ کر دی جائے گی. میں یہاں پہ خوشخبری سنا دیتا ہوں کہ ہمارے پر ایک بہت زیادہ لائبلٹی جب ہم نے یہ حکومت ہمیں ملی تو بہت زیادہ ایک لائبلٹی تھی ہمارے اوپر، اور وہ کام کرتے کرتے ہم نے کافی حد تک اچیو کر لی ہے. لیکن مجھے نہایت افسوس ایک معاملے پہ ہمیشہ رہتا تھا کہ ہمارے جو پینشنئرز ہیں یہ ہمارے وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہماری خدمت کی، پڑھایا، ہماری قوم کو آگے بڑھانے کے لیے ایک بہت بڑا کردار ادا کیا. ایز اے اسٹاف بھی نیچے جو لوگوں نے ہمارے اداروں میں کام کیا، جب ان کو پینشن نہیں ملتی تو مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے. تو میں یہاں پہ اناؤنس کر رہا ہوں کہ کمنگ بجٹ میں جیسے یہ بجٹ پاس ہوگا تو آپ کا تقریباً کوئی 4.25 ارب یا 4 ارب کا جو پینشن لائبلٹی ہے یونیورسٹی کا مکمل، وہ میں اسی مہینے میں 100% دینے جا رہا ہوں. اور اس کا یہ فیصلہ ہو گیا ہے، اور یہ مجھے بتا دیا گیا تھا پہلے سے ہی کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں. تو میں نے کہا چلو آج یہاں پہ اس کو میں اناؤنس کر دوں. اس کے ساتھ ساتھ جو سیلف سسٹینیبلٹی کی طرف آپ کے یونیورسٹیز کے جو آپ کے مختلف جو سسٹم ہم بنا رہے ہیں اور جو اختیارات دے رہے ہیں آپ کو، اس اختیار کو آپ بھرپور طریقے سے استعمال کریں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ رسپانسبلٹی پھر اتھارٹی جو ہے وہ ہونی چاہیے، وہ ہم آپ کو خود دے رہے ہیں. اور میں اس سے امید کرتا ہوں کہ اپنے ایسیٹس کو آپ بروکار لا کر اپنے ہی سسٹم کے اندر انشاءاللہ خود ود اتھارٹی اپنے سسٹم کو بہتر کر کے سیلف سسٹینیبل کریں گے. میرا یوتھ کے لیے ایک پیغام ہے کہ پازیٹیوٹی کی طرف آپ نے بڑھنا ہے. آپ یہ دیکھیں اور سمجھیں کہ نیگیٹیوٹی کتنا نقصان دیتی ہے کہ جب ہم پلس مائنس کرتے ہیں تو آگے مائنس آتا ہے، اور جب مائنس پلس کرتے ہیں پھر بھی مائنس آتا ہے. تو یہ جو نیگیٹیوٹی ہے یہ ایک بہت ڈیزاسٹر قسم کی، ڈسٹرکٹیو قسم کی چیز ہے جو کہ موجود ہے معاشرے کے اندر. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ڈیسٹنی کیا ہے، جو بتایا گیا ہمیں کہ ڈیسٹنی کیا ہے، تو وہ ہے پازیٹیوٹی.
اس لیے پلس پلس تو ہے ہی پلس، لیکن مائنس اور مائنس بھی پلس بنتا ہے، جو یہ ثابت کرتا ہے کہ آپ کے پاس جو ایک ہی چیز ہے آگے بڑھنے کے لیے بحیثیت انسان اور بحیثیت قوم، وہ صرف پازیٹیوٹی ہے۔ تو پازیٹیوٹی کی طرف جائیں، ایک پازیٹیو معاشرہ، ایک پازیٹیو سوچ، ایک پازیٹیو قوم اور ایک عظیم قوم انشاءاللہ بناتی ہے۔ آپ کی اجازت سے آج کے اس پروگرام کے حوالے سے چونکہ